ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر وہ عجائب القرآن ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ہم کوشش کریں گے کہ مسائل اعتکاف بھی آپ کے سامنے ڈسکس کر سکیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا سامری کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید میں جو ذکر ہے، تذکرہ ملتا ہے، وہ کس طریقے سے ملتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سامری کے حوالے سے یہ تذکرہ آتا ہے کہ سامری جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بہت ہی بدبخت اور بڑا ظالم اور بڑا ہی گمراہ آدمی تھا، بڑا فاسق و فاجر آدمی تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے وہ بدبخت آدمی تھا، اس کی والدہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، تو اس کی والدہ نے اپنا جو ہے وہ عیب چھپانے کے لیے اس کو ایک غار میں جا کے چھوڑ کے آ گئی، کہ کیونکہ یہ ناجائز اولاد تھی تو اس کو چھپانے کے لیے وہ غار میں اس کو چھوڑ کے آ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس غار میں آئے اور انہوں نے اپنی انگلی سے اس کو دودھ پلایا۔ دیکھیں یہ یہاں پر جو عجیب چیز ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دودھ پلایا، ان کی پرورش کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو بڑا ہی وہ جو ہے وہ ذہین تھا، بڑا جو ہے شاطر آدمی تھا، تو اس نے جو ہے کیونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، کیونکہ تربیت کر رہے ہیں تو پہچانتا تھا، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ شاطر بھی تھا، بڑا ذہین بھی تھا، تو وہ بت بناتا تھا۔ اور اس نے جو ہے جب جو ہے فرعون جو ہے وہ غرق ہوا تو وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور جو ہے وہ دریا نے راستہ دے دیا، تو دیکھا کہ اس سامری نے دیکھا کہ جہاں جہاں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم لگ رہے ہیں وہاں سے اس نے اس مٹی کو اٹھا لیا، اور پھر اس نے سونے کا ایک بنایا ہوا تھا، بچھڑا بنایا ہوا تھا سونے کا، اس نے وہ مٹی اس کے منہ میں ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ بچھڑا بولنا شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے بت پرستی جو ہے اس نے ایجاد کی، اس سامری نے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ جب اس نے یہ کیا وہ بولنا شروع ہو گیا، تو اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ بار بار لوگ جو ہے وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں کہ جو ہم جو ہے جس کو دیکھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اپنے 40 جو ہے رفقا کو وہاں لے کر گئے، تو پیچھے اس نے یہ جو ہے ایک چال چلی اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ ایک سونے کا بنا ہوا ہے، بچھڑا ہے اور یہ بولتا ہے، تو یہ تمہارا خدا ہے۔ تو لوگ اس کے بہکانے کی وجہ سے اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو جب دیکھا کہ سامری نے یہ جادو چلایا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس سونے کے بنے ہوئے بچڑے کو آپ نے جو ہے توڑ کر اس کو جو ہے وہ جو پھینک دیا، اور اس کے بعد جو سامری ہے وہ بھی مر گیا، وہ بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ میں اس میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اب جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے گھر میں، اور سامری اس کا نام بھی موسیٰ آیا ہے کتابوں میں، اس کی پرورش موسیٰ سامری اس کا نام آیا ہے۔ تو یہ موسیٰ جو تھا یہ غار میں پل رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کی انگلی سے دودھ پی رہا ہے، وہاں پل کر جبرائیل علیہ السلام کی زیر پرورش رہ کر بدبخت اور کافر ہوا، اور اللہ کے نبی کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے نا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ چاہے زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، اچھے کے گھر برا، برے کے گھر اچھا۔ تو کیا ہے یہ؟ رب کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر جب یہ سامری بادشاہ جو یہ اپنا موسیٰ سامری جو تھا یہ جب جادوگر بنا اور اس نے بچھڑے بنانا شروع کیے اور بت بنانا شروع کیے، تو سب سے جو مین پوائنٹ مولانا نے جو کہا، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، مقرب فرشتے، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کی نہیں، ان کی سواری کی پاؤں میں لگنے والی خاک کی برکت یہ ہے کہ وہ کسی بے جان میں ڈال دو تو جان آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
تو نبی کے پاؤں میں ان کے جوتی مبارک میں لگنے والی خاک کی برکت کیا ہوگی؟ سب قرآن کہتا ہے نا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ نے جو قسمیں ارشاد فرمائی ہیں سب بالکل اس کا ڈسکس کریں گے۔ ناظرین پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے شاہد صاحب۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے خواتین پروگرام کرتی ہیں قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو اس میں علماء کرام جو بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں دین کی باتیں، اس میں شریعت کی روح سے کیا ہے؟ بڑا نازک سوال پوچھ لیا آپ نے جی۔ اس کے علاوہ یہ سمجھ لیں آپ کی بدولت ہمیں بھی کچھ علم مل جائے گا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس چیز کو منع کیا ہے اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ شاہد، آپ نے کال کی، پروگرام میں شامل رہی ہے انشاءاللہ۔ بالکل آپ نے جو سوالات کیے ہیں بالکل ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے پہلے آپ واقعہ مکمل کر لیجئے۔ جبریل امین جو ہے جبرائیل علیہ السلام جب اس سے پوچھا موسیٰ سامری سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بدبخت کہ تو نے جو ہے وہ سامری جادوگر، جس کی وجہ سے مشہور ہے بچوں کی کہانیوں میں سامری جادوگر، اور اکثر ایک اور بات میں اس سے ضمن میں ہی یہ امر عیار بھی کہتے ہیں، سامری جادوگر بھی کہتے ہیں۔ تو خبردار 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 توبہ کر لیجئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، یہ بڑے ذہین و فتین تھے۔ کہانیاں لکھنے والے کچھ بدبختوں نے ان کو امر عیار کے روپ میں یوں پیش کیا۔ تو یہ جو نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کہانیوں کا یہ کردار ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی اپنی کہانیوں میں نہ لائیں، اور ایسی کوئی کہانیاں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سامری جادوگر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ایسا کردار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ تو جب مجھ سے پوچھا کہ سامری سے، اے سامری تو نے اس بچڑے کو زندہ کیسے کر دیا؟ اب وہ کیونکہ تماشا تو یہی تھا نا اصل میں کہ سونے کا یا چاندی کا یا لوہے کا وہ بچڑا بولے گا کیسے؟ اب وہ بول رہا ہے، اب اس کے اندر وہ زندگی آئی کیسے؟ تو جب وہ بڑا پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے اس سواری کے قدموں کی میں لگنے والی خاک کا، جو میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کی سواری جہاں اس کے قدم لگے، میں نے وہاں سے خاک اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالی، یہ زندہ ہو گیا۔ تو قرآن نے جو کہا، جو آپ نے آیت پڑھی کہ وہ جہاد میں وہ دوڑنے والے ان گھوڑوں کی راکھ کی قسم بھی کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور جس شہر میں نبی رہتے ہیں اس شہر کی بھی قسم لا ہے، اقسم بہذا البلد، جس زمانے میں نبی آئے اس زمانے کی بھی قسم ہے، نبی والعصر، نبی کی پیاری زلفوں کی بھی قسم ہے، نبی کے پیارے چہرے کی بھی قسم ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تبرکات ہیں، چاہے وہ میرے نبی کے جسم کی بات ہے، چاہے نبی کے جسم سے لگنے والی چیز کی بات ہے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے کی بات ہے یا گھوڑے کے پاؤں میں لگنے والی خاک کی بات ہے، ان تمام کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ ایک تبرک کی مزید بات آ رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، کیا بات ہے! قرآن مجید فرقان حمید میں یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ یہ میرا کرتا ان کو دے دینا تو ان کی بصیرت آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، یأتی بصیرا، واتونی بأہلکم، جی ہاں، کہ دیجئے گا میرے والد کو۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، بھائیوں کی شرارت، اور پھر کوئی لے گیا قافلہ ان کو، بڑا طویل واقعہ ہے، چند منٹ میں کیسے سنائیں۔ بہرحال وہ جب قسمت نے انہیں مصر پہنچایا، مصر میں پھر وہ بک گئے، اور پھر وہ زلیخا کی وجہ سے قیدی بنے، سارے معاملات ہوئے۔ جب بادشاہ بنے تو پہچان لیا کہ تو میرے وہی بھائی ہیں، تو اب وہ نہیں پہچان پائے کہ یہ کون ہے جو اتنا رحم و کرم ہم پہ کر رہا ہے۔ تو کہا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اندھے ہو گئے۔ تو قمیض دی، کہیں قمیض لے جاؤ، ان کی آنکھوں میں ملنا، ان کی روشنی آ جائے اچھا گی۔ پہنا ہوا کرتا مصحف دیا انہوں نے، پہنا ہوا کرتا، یہی تو تبرک ہے۔ جی ہاں، جس کپڑے کو لگا نبی کا جسم، اس کپڑے میں اللہ نے برکت ایسی دی کہ وہ جب دوسرے نبی کے پاس گئے ان کی آنکھوں پہ لگا تو روشنی آ گئی۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ کرتا مبارک جب ان کے قریب ہوتا گیا، یعقوب علیہ السلام، جی ہاں، یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد محترم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کا علم ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سونگنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا محسوس کرنا ہے۔ تو جب وہ کرتا آیا اور پھر ان کی آنکھیں روشن ہوئیں
تو یہ کیا